اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ 14 محرم اور 15 محرم بدھ اور جمعرات کا دن بہت ہی خاص اور مجرب دن ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلتیں ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ پاک کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے، 33 بار پڑھ لو۔ یہ وظائف بہت مجرب اور طاقتور ہے، جو اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ کو دولت مند بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ پورے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ مانگیں اور اللہ پاک ہمیں عطا نہ کرے۔ یقین جانیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی سچے دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اپنی فلاں حاجت کے لیے، اللہ سے مراد کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری مراد، ہماری حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کچھ بڑا عطا کرنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لا تعداد نام ہیں، جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ خاتم الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثال ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے گا، اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے بھی خاص وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے اول آخر درود پاک پڑھ کر روزانہ ہر نماز کے بعد یا اول کا 100 مرتبہ ورد کریں۔ یہ وظیفہ حسب ضرور 11 دن یا 40 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ کی نعمت ملے گی۔ یہ نہایت آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جہانوں کے سردار آقا دو عالم کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے فکر و فاقہ کا شکوہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ عمل فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا تو عرض کی کہ اب تو میرے پڑوسی بھی میرے حال سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا مال و دولت عطا کرتا ہے کہ عمل کرنے والا خود بھی مال و دولت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے والے کو اتنی دولت دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو تقسیم بھی کرے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے سے تو اللہ پاک دولت میں اور برکت فرما دیتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں
اب تک کروڑوں افراد اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس عمل پر یقین کریں، اتنا ہی بہت ہے کہ یہ عمل حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ناظرین، کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، امیر ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ثواب کے ساتھ ساتھ مال و دولت اور برکت بھی زیادہ سے زیادہ ملے گی۔ ناظرین، انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقصد میں کامیابی، اولاد کی فرمانبرداری جیسے سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹ کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر ہمت، جرأت کے ساتھ اس کا سامنا کرتے تھے اور اس مشکل سے نکل آتے تھے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبرا جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ جس مشکل یا مصیبت کا پہنچنا تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گی، یہ سوچ بنانے سے ایک ہمارا تو تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہوگی، یہ مشکل میرے رب کی ذات نے دی ہے، وہی اس کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانیے کہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں، آپ کے تمام رزق کے مسائل آج ہی حل ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کیا کریں۔ ناظرین، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم آپ کی زندگیوں سے دور کر دے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ جو بندہ اس تصویر کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو انعام یافتہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس بندے کے اوپر انعام اور تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بڑی اہم تسبیح ہے، اور میں الحمدللہ جب اس کا ورد کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اور صوفیہ نے اس تسبیح کا ورد کیا، اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات کو دیکھ لیا۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ 14 محرم اور 15 محرم کے بابرکت دن آپ نے یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کے بعد یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مسبب الاسباب، مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھلائیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہی اسم اعظم ہے جس کے ذریعے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اس اسم مبارک کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کے لیے، خواہشات کے لیے، نیک دلی مرادوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، حاجات، خواہشات پوری ہوں گی، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی علامہ حدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہی نصیحت کروں گی، یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیجیے گا، دنیا کے لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔